السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج کچھ بہت ہی ضروری باتیں جو ہیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں شیطانیاں، پریشانیاں، تعویذات، جنات، بے سکونی، تقریباً یہ شیطانی ہتھ کنڈے جو ہیں ہر گھر میں ہو رہے ہیں۔ دوستو، جنات انسانوں کے جسم میں کیوں داخل ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں، اور ایسی معلومات جو ہے یہ ہر بندے کو ہونی چاہیے، اور ان سے احتیاط کیسے برتی جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا کون سا رستہ ہے جس پر چلنے سے انسان بچ سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جنات و شیاطین کے انسانوں پر مسلط ہونے کی ایک اہم بڑی وجہ یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں جن کا آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے، اور میں آگے جو آپ کو تمام باتیں بتانے والا ہوں، ایسی باتیں نہ آپ کو کسی نے بتائی ہوں گی، نہ آپ نے کہیں بھی یوٹیوب پر، فیس بک پر کسی سے سنی ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، سب سے پہلی بات جو یہ ہے، یعنی قرآن اور اللہ کے ذکر سے دوری کی سزا اور نتیجے کے طور پر اس آدمی پر شیطان جنوں یا انسانوں میں سے ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس سے برے کام بھی کرواتا ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے، اور پھر آخرت میں اس آدمی کا حشر بھی اسی شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ سے دوری، نمازوں کا چھوڑنا، گناہوں میں ڈوب جانے سے انسان کا قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، جادو۔ ہم جو کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، جنات آ گئے ہیں، تعویذات ہو گیا ہے۔ دوستو، جادوگر اپنے خادموں کو انسان پر تسلط کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جادو جیسا جیسا پرانا ہو جاتا ہے، جادوگر کا خادم جس جسم میں رہ رہا ہوتا ہے اسے اس جسم سے انصیب ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات اسے اس انسان سے عشق ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ عاشق جن میں تبدیل ہو جاتا ہے، خاص کر اگر عورت ہر جن ذکر ہو یا آدمی پر انسی جن ہو، اور جادو میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان کو نظر یا حسد لگی ہو، حسد کی وجہ سے نظر لگی ہو، اس سے جسم میں دائرہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے جسم میں دائرہ بن جاتا ہے نظر کی وجہ سے، اور حسد کی وجہ سے انسان کے جسم میں ایک دائرہ بن جاتا ہے۔
جس سے شیطان جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نظر کی حفاظت کرتا ہے تاکہ نکل نہ سکے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، انسان کا جنات کے ساتھ تعامل کرنا یا جنات کو پکارنا۔ دوستو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں جنات کی، کہ جنات کیا کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں۔ دوستوں جنات کی باتیں کرنے سے ہی جنات انسان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستو جنات کو پکارنا یا جنات کے بارے میں باتیں کرنا یا جنات کی تمنا کرنے سے بھی جنات انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، جادوگروں کی کتب پڑھنا، یعنی جادوگروں کی کتاب پڑھنا، ان کی ویب سائٹ دیکھنا جادوگروں کی، یا شیطان کی عبادت کرنے والوں کی کتابیں پڑھنا، یعنی جو کالا علم کرتے ہیں ان کی کتابیں کبھی نہ پڑھنا اور نہ دیکھنا۔ اور ویب سائٹ دیکھنا، یعنی اگر کوئی آپ ویب سائٹ دیکھتے ہیں جنات کی یا جادوگروں کی، تو یہ ویب سائٹ دیکھنے کی وجہ سے بھی آپ کے ساتھ جنات اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، جنسی فلموں اور ویب سائٹس کا مشاہدہ کرنا۔ نمبر 7، گانے سننا، گانے سننے سے جن کو جسم میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوستو یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو آدمی زیادہ گانے سنتا ہے اس کے لیے جنات کا اس کے جسم میں داخل ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ان کو موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 8، ایسی شادیاں جن میں اسلامی اصولوں کا دھیان نہ رکھا جاتا ہو، عورتیں بے پردہ ہوں، لڑکی اپنے اذکار پڑھے بغیر عورتوں کے سامنے ڈانس کرے۔ جنات جب مریض عورتوں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس بات کا اقرار خود یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ مجھے خوبصورت لگی اس لیے میں اس میں داخل ہو گیا۔ دوستو آپ نے عموماً یہ باتیں سنی ہوگی کہ کہیں کسی لڑکی پر کسی عامل نے جن حاضر کیا اور جن سے پوچھا کہ آپ کیوں اس کے پاس آئے ہو، کیوں اس میں داخل ہوئے ہو، تو اس کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی اس لیے میں اس میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے دوستو یہ سب ان باتوں کی وجہ سے ہے جو بے پردگی کی وجہ سے، ڈانس کی وجہ سے اور ذکر اذکار نہ کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 9، جن کو انسان سے عشق ہو جائے، جیسے آدمی کو عورت دیکھ کر فتنہ ہوتا ہے یا عورت آدمیوں کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، ایسے ہی جنات ہیں۔ اگر کسی جن کو کوئی عورت پسند آ جائے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا جن عورت کو کوئی آدمی پسند آ جائے تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر عورت برہمہ ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کپڑے نہیں اتارے، یا برہمہ سو جائے یا بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اگر بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ لے تو جنات سے ان کی شرم گاہیں چھپی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 10، زنا، شراب پینا، چوری کرنا۔ دوستو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس شخص سے ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ جب وہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تب شیطان کے لیے اسے پھانسنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 11، کسی جگہ پر اللہ کا نام لیے بغیر پتھر پھینکنا۔ دوستوں بہت ضروری بات، اگر کسی جگہ پر آپ ویسے ہی پتھر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، یہ عموماً ہماری عادت ہوتی ہے راستے میں جاتے وقت یا کہیں سائڈ پہ کوئی پتھر پڑا ہو ہم ایسے ہی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں،
کسی جگہ پر اللہ کا نام لیے بغیر پتھر پھینکنا، اگر وہ پتھر جن پر گر جائے یا جن کو لگ جائے، یعنی جنات کو لگ جائے، تو وہ جنات انتقاماً اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ انتقام لینے کے لیے۔ نمبر 12، بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر کیے بغیر گرم پانی گرا دیا، یعنی اگر بیت الخلاء میں آپ نہا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اگر آپ نے گرم پانی جنات پر گرا دیا ہے یا آپ سے گر گیا ہے، آپ کو کیا علم کہ بیت الخلاء میں جنات ہوتے ہیں؟ آج کل تقریباً ہر گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جن پر جنات پر پانی گر گیا ہے تو وہ انتقام لینے کے لیے اس آدمی میں داخل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تمام وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات انسانوں میں داخل کیوں ہوتے ہیں۔ اس سے آگے نمبر 13، اونچی جگہ سے بسم اللہ پڑھے بغیر چھلانگ لگانا، یعنی اگر کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے ہیں اور آپ نے بسم اللہ پڑھے بغیر چھلانگ لگائی ہے، اگر انسان جن کے اوپر گر جائے، یعنی اگر آپ وہ چھلانگ جنات کے اوپر لگا دیں، یعنی آپ کو نہیں پتہ کہ نیچے جنات ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آ رہے نا، آپ نے بسم اللہ پڑھے بغیر چھلانگ لگائی ہے، تو بسم اللہ پڑھے بغیر آپ نے چھلانگ لگائی، اگر جنات کے اوپر آپ کی چھلانگ چلی گئی، یعنی آپ جنات کے اوپر چلے گئے، تو وہ جنات انتقاماً آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیں گے۔ یعنی کہ ہر کام میں بسم اللہ ضروری ہے، بسم اللہ کے ساتھ انسان ہمیشہ حفاظت میں رہتا ہے۔ نمبر 14، بیت الخلاء کے علاوہ کہیں اور اللہ کا نام لیے بغیر پیشاب کرنا، اگر وہ پیشاب جنات کے اوپر گر گیا تو جنات انتقام میں ساتھ میں داخل ہو جائیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے۔ اس سے آگے نمبر 15، بند دروازے کو زور سے کھولنا، اللہ کا نام لیے بغیر، یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر یا اللہ کا نام لیے بغیر۔ آپ کو کیا علم کے اندر کوئی جنات سو رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں علم نا۔ آپ نے دروازے کو زور سے کھولا اور جنات اندر سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور زور سے دروازہ کھولنے سے جنات کو تکلیف ہوئی ہے اور وہ جنات انتقاماً اس آدمی کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے نمبر 16، شدید ڈر محسوس کرنا، جیسے کوئی کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو اور شدید خوف محسوس کرے، تب بھی جنات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ڈرتے رہتے ہیں آپ کو وسوسے آتے ہیں، تب بھی جنات آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 17، شدید دکھ، یعنی شدید پریشانی۔ نمبر 18، شدید خوشی، یعنی زیادہ خوشی۔ نمبر 19، جنابت کی حالت میں سونا۔ نمبر 20، بیت الخلاء میں گانا گانا۔ یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور وہاں پر گانا گانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام جو میں وجوہات بتا رہا ہوں، ان وجوہات کی جنات انسانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس سے آگے نمبر 21، بسم اللہ پڑھے بغیر کیڑے مار دوائی ڈالنا۔ ہم کیڑوں کے لیے دوائی بھی لے آتے ہیں، اکثر گھر میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، اگر وہ دوائی کسی جنات کے اوپر گر گئی ہے، آپ کو تو نہیں معلوم نا کہ یہاں شیطان سو رہا ہے، جنات بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تو نظر نہیں آئے گا، لیکن بسم اللہ پڑھے بغیر آپ نے دوائی ڈالی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں بسم اللہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ دوستو، بسم اللہ پڑھے بغیر کیڑے مار دوائی ڈالنا، اس سے بھی شیطان تنگ ہوتے ہیں اور انتقام لینے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس سے آگے نمبر 22، ہر وقت کی بناؤ سنگھار، یعنی ہر وقت کا سنگھار کرنا، لڑکیوں کا کثرت سے شیشے کے آگے کھڑا ہونا،
ایک عاشق جن خود اقرار کرتا ہے کہ جب یہ 10H میں تھی تو میں اس وقت اس میں داخل ہوا تھا، جب یہ سنگار کر رہی تھی اس وقت یہ مجھے اچھی لگی تھی، روزانہ جب یہ سنگار کرتی تھی میں اس کو دیکھتا تھا، یہ ہر وقت شیشے کے آگے کھڑی رہتی تھی اور مجھے اچھی لگتی تھی۔ جن یا شیطان مسلط ہونے کی چند علامات دوستوں میں اور آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ان علامات کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور جن ہی ہے، کیونکہ جسمانی بیماریاں بھی جنات کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ روحانی بیماریاں اور گناہ کرنے والے کام اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ واقعہ ہی جن شیطان حاوی آ چکا ہے۔ دوستو اس کی چند علامات جو ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ مستقل سر میں درد رہنا، سر کے کسی خاص حصے میں درد محسوس ہوتا ہو یا مختلف جگہوں پر درد، یہ آسیب کی علامت ہے۔ اس درد میں دوا سے بھی آرام محسوس نہ ہوتا ہو، مرگی کے دورے پڑنا، جسم کے کسی حصے کا نکارہ ہو جانا یا کسی حصے میں شدید درد کا رہنا جس کا ڈاکٹر بھی علاج کرنے سے عاجز ہوں، جیسے بہرا، اندھا، فالج زدہ، پاؤں میں چونٹیوں کا چلنا محسوس ہو جیسے چونٹیاں چل رہی ہوں، دماغ کا منتشر رہنا، سستی، اکتاہٹ اور یادداشت کی کمزوری، مسلسل شیطانی وسوسے میں مبتلا رہنا، ہر چیز میں شک کرنا، کسی چیز میں دھیان نہ لگ سکنا، گندگی پسند کرنا، لمبے ناخن رکھنا، باتھ روم، کوڑے کی جگہ میں بہت دیر تک رہنا۔ دوستوں یہ تمام چیزیں جادو جنات کی علامات ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن اور اذان سننے سے کراہت محسوس کرنا، گانے پسند کرنا، دوستوں یہ تمام علامات جو ہیں یہ جنات کی ہیں، جادو کی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ کسی ایک نے بھی یہ عمل اپنا لیا تو اس کا ثواب صدقہ جاری ہے جو کہ قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے دوستو جنات کیوں داخل ہوتے ہیں اس کی تمام باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ روحانی بیماریاں تمام جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں جبکہ جسمانی بیماریاں ویسے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے روحانی بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔